نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقي الشهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، بات چل رہی تھی قیامت کی علامات اور نشانیوں کے بارے میں. چند علامات اور نشانیاں پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے آ چکی. ایک تو جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، دوسرے جب لوگ ماں باپ کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنے لگے، اور تیسرے امانت کے اندر خیانت کرنے لگے، اور چوتھے گانا بجانا اور اس کا رواج عام ہو جائے. یہ چاروں تفصیلات پچھلے جمعے میں آ چکی ہے. ایسے ہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا. علم سے مراد شریعت کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم، دین کا علم. اور علم اٹھ جانے سے مراد اہل سنت والجماعت کے علماء کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. چنانچہ جب علم پہنچانے والے علماء ہی اس دنیا سے اٹھ جائیں گے تو گویا علم ہی اٹھ جائے گا. حقیقی باعمل عالم تو دنیا سے اٹھ جائیں گے، دنیا میں جاہل بے عمل بدعتی لوگوں کی کثرت ہو جائے گی. پھر لوگ انہی کو قاضی اور حکمراں بنائیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا. میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھے گا جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ آگے اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو تعلیم دیں گے. یہ سلسلہ تو تا قیامت چلتا رہے گا، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیاد تجھے تیری ماں گم پائے، میں تو تجھے مدینے کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہود و نصارہ تورات انجیل پڑھتے ہیں لیکن اس میں جو کچھ لکھا ہوا اس پر عمل نہیں کرتے؟ یعنی علم اٹھ جانے کا ایک مطلب یہ کہ عمل ختم ہو جائے گا. آج دیکھیے علم کا سلسلہ اگرچہ آج بھی قائم ہے، اس کا تسلسل، علم کا تسلسل آج بھی قائم ہے، لیکن عمل کا فقدان ہے، عمل نہیں پایا جا رہا. آج علم کی کوئی کمی نہیں ہے، علم بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے، تو عمل بالکل ختم ہو جائے گا. تو علماء کا اٹھ جانا گویا کہ علم کا اٹھ جانا ہے. اسی لیے فرمایا گیا، اسی لیے کہا گیا ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے. اس حدیث کے اندر اشارہ اس بات کی طرف ہے ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ روئے زمین پر کوئی بھی ایسا عالم دین باقی نہیں رہے گا جو دین کی صحیح رہنمائی کر سکے، تب لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اب دیکھیے یہ سن 2020 ہے، اس کے اندر کتنے بڑے بڑے علماء کرام اللہ والے بزرگان دین گزر گئے جس کا کوئی بدل نہیں ملتا. ابھی واٹس ایپ کے اوپر 200 علماء کرام کی فہرست آئی. ایسے ایسے علماء کرام اللہ والے گزرے ہیں، ان کا کوئی بدل نہیں ہے. بڑے بزرگ اور اللہ والے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اس طرح اٹھتے چلے جا رہے ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا ایک بھی عالم باقی ہے.
یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایسے ہی عمل کم ہو جائے گا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے یتقارب الزمان وینقص العمل، عمل کم ہو جائے گا، علم ہوگا، عمل نہیں پایا جائے گا، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ زمانہ قریب ہو جائے گا، اس کا مطلب اہل علم نے کئی بیان کیے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ مثلا وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، دن یوں گزر جائے گا جیسے ابھی 1 گھنٹہ ہوا ہو، ہفتہ یوں گزر جائے گا جیسے ابھی 1 دن ہوا ہو، اور مہینہ یوں گزر جائے گا جیسے ابھی 1 2 ہفتے ہوئے ہیں، اور سال یوں گزر جائے گا جیسے 2 3 مہینے ہی ہوئے۔ وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ لوگوں کی مصروفیات اور مشغولیات اس قدر بڑھ جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا وقت کیسے کٹ گیا، کیسے گزر گیا۔ اب دیکھیے ہمارا بچپن تھا، بچپن گزر گیا، کیسے گزرا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جوانی میں قدم رکھا، جوانی بھی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، پتہ ہی نہیں چلا کیسے وقت گزر گیا۔ تو وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ زمین قریب ہو جائے گی، فاصلے کم ہو جائیں گے، مہینوں کا سفر دنوں کے اندر طے ہوا کرے گا، اور دنوں کا سفر گھنٹوں کے اندر طے ہوگا۔ یہ ہمارے سامنے حال، جو سفر پہلے 1 مہینہ لگ جاتا تھا، آج وہ 1 دن کے اندر طے ہو جاتا ہے۔ جو 1 دن کا سفر ہو وہ 1 گھنٹے کے اندر طے ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی پہلے اگر کسی کو پیغام پہنچانا ہوتا تھا، خط وغیرہ لکھا جاتا تھا، سندیش بھیجا جاتا تھا، تو وہ کام مہینوں لگ جاتا تھا، لیکن آج وہ کام آپ چند سیکنڈوں کے اندر کر سکتے ہیں۔ موبائل اور کمپیوٹر نے اس کام کو بالکل آسان کر دیا، آپ بیٹھے بیٹھے کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں چند سیکنڈ اپنے میسج اپنے سندیش دے سکتے ہیں۔ تو زمانہ قریب ہو جائے گا، ایک مطلب بھی ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا اسی حدیث کے اندر وَيُلَقِّشُ بخل ڈال دی جائے گی۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں کے دل میں بخیلی نہ ڈال دی جائے۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر بخل کنجوسی بھی بہت عام ہے۔ اگر آج ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اسے روپیے پیسوں کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو ہم اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے، اس کے اوپر ہم اپنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بخل، حالانکہ سب کچھ ہے، تو بخل کی وجہ سے تو بتایا کہ بخل بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بخل سے بچو، کیونکہ پہلی امتوں کے لوگوں کو بخل کی وجہ سے ہلاک ہوا تھا۔ تو شریعت کے اندر بخل کنجوسی کی بہت بڑی مذمت کی گئی ہے، تو قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ ایسے ہی سیاہ خضاب کا استعمال کرنا، کالے مہندی کا استعمال کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگ آخری زمانے میں کچھ لوگ اپنے بالوں کو سیاہ خضاب کے ساتھ رگیں گے، ان کی سیاہی کالے کبوتر کے سینے کے مانند ہوگی اور وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگی۔ تو قیامت کی نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ لوگ بلا جھجک آج اپنے بالوں کے اندر سیاہ خضاب لگاتے ہیں اور اپنی جوانی کو چھپاتے ہیں، اپنے بڑھاپے کو چھپاتے ہیں۔ تو اس کا مرتکب حالانکہ اتنا بڑا گناہ ہے، بتائیں جنت کی خوشبو سے محروم ہے، بتائیے اتنا بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ کلر کرنے کو منع نہیں کیا گیا شریعت کے اندر، کالے کلر کو، کالے رنگ چھوڑ کر باقی کلر کرنے کی استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ مہندی وغیرہ لگانے کا حکم ہے، مہندی وغیرہ لگاؤ، جیسا کہ ایک روایت کے اندر ہے فتح مکہ کے موقع پر ایک روز حضرت قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد، ان کو لایا گیا، ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا اس سفیدی کو بدلو لیکن کالے رنگ سے بچو۔ اس حدیث سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ کالے رنگ کے علاوہ اور کوئی کلر آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کالا سیاہ رنگ سے منع کیا گیا ہے۔ تو قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ ایسے ہی قیامت کی ایک نشانی ہے ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگے۔ جو جتنا بڑا نالائق نکمہ ہوگا اس کو اتنا ہی بڑا عہدہ دیا جا رہا ہے، جو کسی کام کے نہیں ہے اسی کو آج کرسی ملی ہوئی ہے۔ آج دیکھیے معاشرے کے اندر، اپنے آس پاس کے لوگوں کے اندر دیکھیے، تو بتایا
ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگے تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امر یعنی کام نااہلوں کو سپرد کر دیے جائیں گے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا، اور اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرنا، اور زمین میں دھس جانے، صورتوں کے مست ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرنا، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا انتظار کرنا جو پے در پہ اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی موتی کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے پے در پہ گرنے لگتے ہیں، ایسے ہی پریشانیاں آئیں گی، ایک پریشانی ختم نہیں ہوگی دوسری پریشانی ہو جائے گی، ایک مصیبت ٹلے گی نہیں کہ دوسری مصیبت ٹل جائے، حالات ہمارے سامنے، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی تو دوسری آ جاتی ہے۔ تو قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگے۔ آج دیکھیں، آج ہم کام انہی کے سپرد کرتے ہیں جو اس لائق نہیں ہوتا ہے، کام کے لائق نہیں ہوتا ہے، اسی کو سپرد کیا جاتا ہے۔ تو قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ ایسے ہی تو بہرحال تو جتنی بھی قیامت کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی چھوٹی چھوٹی، وہ تقریباً قریب ساری نشانیاں پوری ہو چکی، اب بڑی نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت بہت زیادہ نزدیک ہے۔ ہم تمام ایمان والوں کو چاہیے کہ ہم قیامت کی اور آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ